الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ فضیلت، مقام، مرتبہ اور سورۃ فاتحہ کی نزول کی جگہ، سورۃ فاتحہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی، اور اس کی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا آپ کو سبعا من المثانی، 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور بار بار پڑھی جانے والی سورت اس لیے ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ اختلاف ہے کہ سورۃ فاتحہ جیسا کہ ہم عرف عام میں سنتے ہیں کہ الحمدللہ سے سورۃ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیت ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت سے اندازہ لگائیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، آپ جب سورۃ فاتحہ کو دیکھیں گے کہ بسم اللہ کے علاوہ 7 آیات مکمل نہیں ہوتی۔ جن قرآن پاک پر سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ کا 1 نمبر نہیں لگا، انہوں نے درمیان میں سے ایک آیت کو مس کیا ہوگا، 6 نمبر آیت نہیں لکھی ہوگی، جبکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بغیر سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرتا ہے تو وہ آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، جبکہ باقی صورتوں کی ابتدا میں بھی بسم اللہ آتی ہے، لیکن اسے آہستہ آواز میں پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیونکہ سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنی ہے اس لیے بسم اللہ اس کی آیت ہے، اور امام اسی سے قرات شروع کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے تو سورۃ الفاتحہ کے احادیث میں، قرآن پاک میں اور ائمہ نے تقریباً 20 ناموں کو ذکر کیا۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الفاتحہ کا معنی یہ ہے کہ ابتدا کیا گیا، کھولنے والا، شروع کیا جانے والا، اور مفردات میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا۔ یہاں سے جب ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کی ابتدا کرتے ہیں تو اسی سے ابتدا ہوتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا گیا تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے،
چند ایک مقامات پر آسمان کے سارے دروازوں کو کھولا گیا، جن میں سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب۔ لسان العرب میں علامہ ابن منظور افریقی نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ ام الکتاب فاتحۃ لأنہ یبتدأ بها فی کل صلاۃ۔ ام الکتاب ہی فاتحہ ہے جس کو ہر نماز کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ کا ہی نام ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب ہے۔ صحیح بخاری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے، سمعت ام الکتاب لأنہ یبدأ بکتابہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس لیے کہ سورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ام الکتاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کی ماں ہے، یعنی پورے قرآن پاک میں جو اسلوب کو ذکر کیا گیا ہے وہ سارا اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ بے شمار احادیث میں سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کا نام دیا گیا۔ اور الاساس سورۃ الفاتحہ امام قاضی ناصر الدین نے اپنی تفسیر البزاوی میں الاساس کا نام ذکر کیا ہے۔ سبع المثانی، جیسا میں نے ابھی قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت تلاوت کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ سبع المثانی بھی سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ ام القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، یہ بھی سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ القرآن العظیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قرآن العظیم بھی سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الصلاۃ، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام الحمد بھی ہے، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا نام الشفاء ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے اتنی شفا رکھی ہے کہ اگر اس کا دم کیا جائے، اور اسی وجہ سے اس سے الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ الرقیہ عربی زبان میں دم کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو رات کا وقت ہوا، تو یہ قبیلے کے پاس اب پڑاؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری ضیافت کی جائے، ہماری مہمان نوازی کی جائے، تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے جب انکار کر دیا۔ رات کا وقت ہوا تو اس قبیلے کے جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے ان کے پاس اور کہنے لگے آپ میں کوئی طبیب موجود ہے؟ انہوں نے وجہ پوچھی، وجہ کیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے سودا کیا، 10 بکریوں کے عوض ہم نے دم کیا اس سانپ والی جگہ سے، اللہ نے شفا عطا کی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارے معاملے کے متعلق بتلایا، کیونکہ صحابہ کرام جب کہیں باہر نکلتے کوئی معاملہ درپیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کو بیان کرتے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان بکریوں کا ذکر کیا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ إِنَّهَا رَقِيَّةٌ خَرُوهَا وَاضْرُبْنِي بِسَهْمِهِمْ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمانے لگے تم نے کس چیز کا دم کیا؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح اس سورت کو الشفاء اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الکنز، خزانہ، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ الاساس، الکافیہ، الشافیہ، الوافیہ، الشکر، الدعاء، تعلیم المسائل، المناجات، التفضیف، یہ سارے سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں، اور معروف جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی کہا جاتا ہے۔
سورۃ الفاتحہ کے فضائل کی بات کی جائے تو سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب انسان بیمار ہو جائے، کسی قسم کی آپ پر بیماری لاحق ہو جائے، تو کئی مرتبہ یہ بات آزما چکے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال كنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم احجه فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی كنت اصلی قال الم یقل۔ حضرت ابو سعید بن معلہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور میں نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے آواز دی لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا دعاکم ثم قال لی لا اعلمک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو سعید کیا تمہیں معلوم نہیں جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً ہر چیز کو چھوڑ کر اس کی طرف آ جاؤ۔ پھر حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر جانے لگے تو رسول اللہ فرمانے لگے اے ابو سعید کیا تمہیں ایک ایسی صورت کا نہ بتلا دوں جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، جو بہت زیادہ فضیلت والی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عطا کی ہے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید فرمانے لگے بالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سبع المثانی قرآن عظیم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کو جتنا زیادہ پڑھو اللہ رب العالمین رحمت فرمائیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ فقلت علیہ قراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، تو نماز کی جب قرات شروع کی تو تھوڑی سی قرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں مشکل پیش آئی۔ نماز سے فارغ ہوئے رسول اللہ فرمانے لگے کیا تم میرے ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے جی اللہ کے پیغمبر، قلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر جی ہم آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلوا، تم ایسا نہ کیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب القراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں مکمل ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ میں امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ امام مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی تفصیل ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تمام ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ غیر تمام ثلاثا، 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم امام کے پیچھے نماز جب ادا کرتے ہیں، امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، اتنی احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں 3 مرتبہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز مکمل نہیں ہے جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔
فقیل علی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو ہم اب امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یقول قال اللہ عز وجل قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ کیسے تقسیم کر دی جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندہ جب سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نماز میں اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیسے انسان اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ پڑھ لی۔ اب الحمد للہ رب العالمین سے جب انسان کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِسْنَا عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ اور پھر جب بندہ یہ بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب بندہ یہاں پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہاں سے نماز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ما سآلا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے بڑی ہی قیمتی دعا ہے جو انسان پھر مانگتا ہے، اور ہم ہر نماز میں اس دعا کو مانگتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے، صراط مستقیم عطا فرما دے، ایسا راستہ دکھلا دے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم اور فضل ہوا، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھلا دے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے مجھے، بلکہ وہ راستہ صراط مستقیم چاہیے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بلند آواز سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ انشاءاللہ آمین کے متعلق کل میں بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کریں گے۔ تو اس وقت بندہ کہتا ہے اللہ قبول فرما، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ جس طرح میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ جب آپ اس حدیث کی طرف توجہ کریں گے نا جو بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے، اس وقت جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو آپ الحمدللہ شروع کریں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پھر ہمارے ذہن سے خیال نکل جائیں گے، نماز میں جو طرح طرح خیالات آتے ہیں نا پھر یہ ذہن سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب الحمدللہ رب، اور پھر جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کبھی تنہائی میں 2 رکعت پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، نماز کی حالت میں ہوں گے۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین میرے اس آیت کے پڑھنے میں یہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، اتنا بڑا اعزاز ہے بندے کے لیے کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے نماز میں، جب اس بات کو سمجھ کر پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر یہ ساری سورۃ فاتحہ کا جس میں ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو پتا ہوگا میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں، اللہ مجھے عطا کیا کر رہے ہیں، پھر آمین کہیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا مقصد کیا، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل سے آمین بالجہر کے متعلق جو احادیث موجود ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اس بات کا ان احادیث سے میرے خیال میں
بات واضح ہو چکی ہے کہ نماز وہ نہیں ہوتی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، انسان اکیلا نماز پڑھتا ہو، انسان امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہو، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک بندہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور جب بندہ اللہ سے کلام نہ کرے تو وہ نماز مکمل نہیں۔ دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔